اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. حسین ذکر تیرا پھر میری زبان پا ہے. حسین ذکر تیرا پھر میری زبان پا ہے. جناب پھر میری مٹی کا آسمان پا ہے. نہ تیری کر دے فضائل ملی نہ وہ پلٹا پرندہ فکر بشر کا بھی اڑان پا ہے. ذکر تیرا پھر سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. باواز بلند سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. موتی ہے پیرونا سمندر کو سمونا سیکھو. انمول یہ موتی ہے پیرونا چاہتے ہو تمہیں دولت کون ہے ملے. گر یہ چاہتے ہو تمہیں دولت کون ہے ملے. آؤ بیٹھو غم شبیر میں رونا سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جناب حبیب کے عنوان سے کچھ پیش کر رہا ہوں. اللہم صل علی
ایسا بھی اس جہاں میں کوئی خوش نصیب ہے، ایسا بھی اس جہاں میں کوئی خوش نصیب ہے، جو آیتوں سے دور نہیں ہے، قریب ہے، جو علم دوستی کا مکمل ادیب ہے، آواز دی حسین ہے اور حبیب ہے، آواز دی حسین ہے اور حبیب ہے، آواز دی حسین ہے اور حبیب ہے، رفتار اس کی دیکھیے راہ سوا میں، خود آ گیا ہے یہ میرے خط کے جواب میں، خود آ گیا ہے یہ میرے خط کے جواب میں، خود آ گیا ہے یہ میرے خط کے جواب میں، اس سمت تو حبیب تھے کوفے میں بے قرار، اس سمت شوق دی تھا مولا کے دل پہ بار، دیکھی میان راہ جو اڑتی ہوئی غبار، بولے حسین آ ہی گئے روح انتظار، بولے حسین آ ہی گئے روح انتظار، خوابوں کی جیتی جاگتی تعبیر آ گئی، خوابوں کی جیتی جاگتی تعبیر آ گئی، قرآن کو یاد کرتے ہی تفسیر آ گئی، قرآن کو یاد کرتے ہی تفسیر آ گئی، شاید یہ کربلا کی ہواؤں کا ہے اثر، گلزار فاطمہ کی ہواؤں کا ہے اثر، لبیک کی حسین صداؤں کا ہے اثر، اللہ پنجے تن کی دعاؤں کا ہے اثر، اللہ پنجے تن کی دعاؤں کا ہے اثر، دیکھو ذرا کہاں سے کہاں ہو گئے حبیب، دیکھو ذرا کہاں سے کہاں ہو گئے حبیب، یاد علی پڑھی تو جواں ہو گئے حبیب، یاد علی پڑھی تو جواں ہو گئے حبیب، یاد علی پڑھی تو جواں ہو گئے حبیب، پورا کیا حبیب نے ارمان دوستی، ڈنکے کی چوٹ پر کیا اعلان دوستی، کہتے ہیں یوں حبیب کو ایمان دوستی، لکھا ہے اپنے خون سے قرآن دوستی، لکھا ہے اپنے خون سے قرآن دوستی، خوشبو پکاری باغ حسینی کا پھول ہے، خوشبو پکاری باغ حسینی کا پھول ہے، دنیائے دوستی میں اکیلا رسول ہے، دنیائے دوستی میں اکیلا رسول ہے، دنیائے دوستی میں اکیلا رسول ہے، چہرہ وفا شعار تھا جیسے کھلی کتاب، آنکھیں ہیں جیسے دھوپ میں کھلتے ہوئے گلاب، پی کر چلا جو نصرت شبیر کی شراب، آغوش میں ضعیف کی خود آ گیا شباب، آغوش میں ضعیف کی خود آ گیا شباب،
گلزار دوستی کے درختوں کا پھل حبیب، مشکل کشا کے لال کی مشکل کا حل حبیب، بولے حسین میری بجھاؤ کا بل حبیب، بولے حسین میری بجھاؤ کا بل حبیب، احساس اس کا ہے میرے احساس کی طرح، احساس اس کا ہے میرے احساس کی طرح، میرا حبیب ہے میرے عباس کی طرح، میرا حبیب ہے میرے عباس کی طرح، میرا حبیب ہے میرے عباس کی طرح، منزل سے پہلے روکتے راہوں میں دم نہیں، مانا کمر میں خم ہے مگر سر تو خم نہیں، چھائی ہے گر بدن پا ضعیفی تو غم نہیں، نصرت کا جوش دل میں جوانوں سے کم نہیں، نصرت کا جوش دل میں جوانوں سے کم نہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں یہ میدان میں شیر کے ہوتے نہیں ضعیف ارادے دلے کے، ہوتے نہیں ضعیف ارادے دلے کے، ہوتے نہیں جزاک اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار سورہ قمر اور 3 بار سورہ قمر تلاوت کر مولانا سید علی زہرا جفائے بانیے شر دیتی رہی، کٹتا رہا حسین کا سر دیتی رہی، سینے میں ماں کا دل تھا مگر دیتی رہی، اور خیمے سے بہن سوئے دیتی رہی، اور میں سے بہن سوئے در دیتی رہی، رن میں یہ شور قتل شاہ کربلا ہوا، چیخ منہ سے نکلے کہ اماں یہ کیا ہوا، چیخ منہ سے نکلی کہ اماں یہ کیا ہوا، پہنچی قریب مقتل سالار کربلا، دیکھا کہ کٹ چکا سر اطہر حسین کا، ریگے تپاں پہ ہے تنے بے سر پڑا ہوا، پیاسے کا جسم ہے تو ہے منہ بھی جمع جمع، پیاسے کا جسم ہے تو ہے خون بھی جمع جمع، پہلے تو بے یقینی میں دو گام ہٹ گئے، پھر تھر تھرا کے
چھوڑ کے تنہا چلے گئے، تم ہی تو تھے بہن کا سہارا چلے گئے، دنیا ہی ختم ہو گئے، تم کیا چلے گئے، دنیا ہی ختم ہو گئی، تم کیا چلے گئے، عباس و قاسم و علی اکبر کوئی نہیں، بے آسرا ہوں اب میرے سر پر کوئی نہیں، آسرا ہوں اب میرے سر پر کوئی نہیں، بھیا چھینے جو سر سے ردا کیا کروں گی میں، لوٹیں گے جب یہ اہل جفا کیا کروں گی میں، ٹوٹے گی جب بلا پہ بلا کیا کروں گی میں، میرا تو کوئی بھی نہ رہا کیا کروں گی میں، میرا تو کوئی بھی نہ رہا کیا کروں گی میں، اماں چلی گئی میرے بابا چلے گئے، اب تم بھی مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے، اب تم بھی مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے، اکبر تمہیں خبر نہیں کیا حشر ہو گیا، رے بیٹا لئی نے کاٹ لیا سر حسین کا، اب دشت میں ہے لاشائے بے سر پڑا ہوا، اٹھانا چاہتا مجھ سے نہ اٹھ سکا، میں نے اٹھانا چاہتا مجھ سے نہ اٹھ سکا، آ کر سنبھالو میرے دیے پاس پاس کو، میں لے چلو میرے بھائی کی لاش کو، میں لے چلو میرے بھائی کی لاش کو، رخ کر کے پھر مدینے کی جانب یہ دی صدا، اماں قیامت آ گئی کچھ آپ نے سنا، پہ کے اجل دیکھ لیا گھر رسول کا، تنہا کھڑی ہوں دشت میں بھائی بچھڑ گیا، کھڑی ہوں دشت میں بھائی بچھڑ گیا، ٹھہروں یہیں کے خیمے میں جا جا کر بکا کرو، تم ہی بتاؤ کہاں جاؤں کیا کروں، تم ہی بتاؤ کہاں جاؤں کیا کروں، کیسے بیاں ہو کیا دل زینب کا حال تھا، رخ جانب مدینہ تھا اور لب پہ تھی بکا، نادا ہائی لاش کی پانی سے یہ صدا، بیٹی شریک تیرے دکھوں میں ہے فاطمہ، بیٹی شریک تیرے دکھوں میں ہے فاطمہ، تجھ کو خیال ہے میں لہد کی فضا میں ہوں، جب سے حسین پہنچا ہے میں کربلا میں ہوں، جب سے حسین پہنچا ہے میں کربلا میں ہوں، گزری ہے گھر پہ ساری جفا میرے سامنے، اکبر کے دل پہ نیزہ لگا میرے سامنے، عباس زخم کھا کے گرا میرے سامنے، اصغر کا ہر کے خشک شدہ میرے سامنے، اصغر کا حلق خشک شدہ میرے سامنے، خنجر سے کٹ رہا تھا گلا جب حسین کا، سانو
اللہ بھائی، سبحان اللہ. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على أمتي زمان يحبون خمس وينسون خمس. صلوات على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا سید علی تحمی مرحوم ابن صغیر حسن اور معجزہ خاتون بنت اظہر حسن مرحوم کی روح کو احسان فرما. معجزہ خاتون بنت اظہر حسن مولانا سید علی تقوی مرحوم ابن صغیر حسن. ایک صلوات پہ محمد علیہ وسلم. بہرحال اگر جسارت نہ ہو آپ حضرات کی خدمت میں تو مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں تھوڑا سامنے آ جائیے. یہ بالکل سامنے کا حصہ خالی ہے اور اطراف میں پنڈی بھائی آپ ادھر آ جائیں گے تو آپ بھی تھوڑا سا اگر سامنے آ جائیں زیادہ زحمت لگے گی آپ بھی اس والے ہم سے لے کے جائیں گے تو اچھا ہے. ایک صلوات ہے اللهم صل على محمد وآل محمد.
جاوید بھائی آ جائیے تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایک اور سوال اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجلس سے ایصال ثواب ایسی شخصیت جنہوں نے مدت مدید تک اس شہر اور ہندوستان کے مختلف علاقے میں خدمات دینی اور ثقافتی انجام دی ہیں، ان کی خدمات سے ہم سب واقف ہیں. خصوصاً شہر دہلی اور اطراف کے علاقے میں جو مرحوم کے مولانا مرحوم کی خدمات ہیں وہ ہم سب اس کے شاہد رہے ہیں. انہی کے ایصال ثواب کی مجلس سے خدا سے دعا ہے، بارگاہ الہ میں دعا ہے کہ بار اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. میں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہم علیہ صلی علی محمد و آل محمد کی ایک حدیث مبارک جس میں پیغمبر آنے والے زمانے کے بارے میں پیشین گوئیاں کر رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں یحبون یأتی علی امتی زمان، میری امت پر ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایسا وقت آنے والا ہے، یحبون خمس وینسون خمس، میری امت کے لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے لیکن 5 چیزوں کو بھلا بیٹھے ہوں گے. بڑی خوبصورت روایت ہے اس اعتبار سے بھی کہ شاید پیغمبر جس زمانے کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، جس زمانے کے بارے میں بتا رہے ہیں، شاید آج کا زمانہ وہی زمانہ ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ، ایسا زمانہ آئے گا میری امت کے لوگوں پر کہ جہاں میری امت کے لوگ 5 چیزوں کو سے بہت محبت کریں گے لیکن 5 چیزوں کو بھلا بیٹھے ہوں گے. روایت کرو اور اس کا ترجمہ اور جتنا ممکن ہوا تھوڑی دیر اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے تاکہ ایصال ثواب ہو، اور اس کے بعد ذکر مصائب اور مال مجلس. یحبون خمس وینسون خمس، میری امت کے لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 چیزوں کو بھلا بیٹھیں گے. توجہ کیجیے گا، کون کون سی 5 چیزیں ہیں جن سے پیغمبر کے امتی محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھلا دیں گے. ارشاد ہوا پہلی چیز یحبون الدنیا وینسون الآخرہ. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میری امت کے لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاں 5 چیزوں سے بے پناہ محبت ہوگی، 5 چیزوں کو پس پش ڈال دیا جائے گا، 5 چیزوں کو بھلا دیا جائے گا. پہلی چیز رسول اللہ فرما رہے ہیں یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، میری امت کے لوگ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھلا بیٹھے ہوں گے. یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت ہوگی، آخرت کو بھلا بیٹھے ہوں گے. دوسری چیز یحبون المال وینسون الحساب، مال سے محبت ہوگی، حساب کو بھلا بیٹھے ہوں گے. تیسری چیز یحبون المخلوق وینسون الخالق، مخلوق سے محبت ہوگی، خالق کو بھلا بیٹھے ہوں گے. چوتھی چیز توجہ کیجیے گا، بڑا خوبصورت جملہ رسول اللہ فرماتے ہیں. چوتھی چیز یحبون القصور وینسون القبور، گھروں اور محلوں سے محبت ہوگی، قبروں کو بھلا بیٹھے ہوں گے. آخری چیز پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یحبون المعصیہ وینسون التوبہ، گناہ سے محبت ہوگی، توبہ کو بھلا بیٹھے ہوں گے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ 5 چیزیں جہاں انسان 5 چیزوں سے محبت کرے گا، 5 چیزوں کو بھلا دے گا. آنے ایک زمانہ میری امت پر آئے گا کہ لوگ ان 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 کو بھلا دیں گے. جب ایسا ہوگا فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، جب ایسا ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نتیجہ جو روایت بیان کر رہی ہے انشاءاللہ آخر کلام میں پیش کروں گا، لیکن آپ غور کیجئے گا. جب فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، جب ایسا ہوگا ابتلاهم اللہ بالاربع، لوگوں کو اللہ 4 چیزوں میں لوگوں کو مبتلا کرے گا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں انشاءاللہ بیان کے آخری حصے میں آپ کی خدمت میں، تاکہ نتیجے کے طور پر
اس روایت کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ تھوڑی سی وضاحت اس حدیث مبارک کی۔ 5 چیزوں سے محبت ہوگی، 5 چیزوں کو انسان بھلا دے گا۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت، آخرت کو انسان بھلا بیٹھا ہوگا۔ آج اگر ہم اپنے ماحول، اپنے سماج، اپنے معاشرے اور اپنے حالات کا تجزیہ کریں تو شاید یہ زمانہ وہی زمانہ ہے کہ جہاں انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہے اور آخرت کو اس نے پس پشت پر ڈال دیا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت آنے والی ہی نہیں ہے، معاد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور ہمیں پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا ہی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہے، لہذا اس دنیا میں جو بھی کر لیا جائے، جیسے بھی زندگی گزار لی جائے، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے گا، ہم ہمیشہ جب بھی کوئی خبر غم ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے۔ ایک نہ ایک دن رجوع کرنا ہے، پلٹ کر جانا ہے، اور وہی قیامت ہے، وہی معاد ہے۔ معاد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان پلٹ کر جائے گا۔ لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے محبت ہوگی، آخرت کو بھلا بیٹھے ہوں گے۔ جلدی تھوڑی سی وضاحت ان 5 جملوں کی کرنی ہے۔ دنیا کے بارے میں ایک عجیب و غریب تصور ہمارے ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ ایک عجیب ڈیفینیشن دنیا کے سامنے ہماری طرف سے پیش کی گئی۔ دنیا کتے کہتے ہیں، دنیا کیا ہے، حقیقت دنیا کیا ہے؟ عام طور سے جب دنیا کا تصور آتا ہے تو دنیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے مال، دولت، زر و جواہرات، زمین، جائیداد، بینک بیلنس، پوسٹ، مقام، حیثیت، رتبہ، یہ ساری چیزیں دنیا ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جب دین کی تعریف اگر پوچھی جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ نماز، روزہ، مسجد، امام باڑہ، عزاداری، مکتب، مدرسہ، یہ ساری چیزیں دین ہیں۔ عام طور سے دین اور دنیا کا یہ تعریف ہماری طرف سے پیش کی گئی، یہ ڈیفینیشن بیان کی گئی۔ یہ دنیا ہے، یہ دین ہے۔ مال و دولت دنیا ہے، محراب و منبر، مسجد، یہ ساری چیزیں دین ہیں۔ لیکن عزیزوں کیا حقیقت دنیا کیا ہے؟ دنیا کہتے کسے ہیں؟ دنیا کے معنی کیا ہے؟ جس کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا کی معنی، حقیقت میں دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی حقیقی تصویر معصومین نے کس طرح سے پیش کی ہے؟ کیا واقعی مال و دنیا، زمین، جائیداد، یہ ساری چیزیں دنیا ہیں؟ محراب و منبر، مسجد، امام باڑہ، یہ ساری چیزیں دین ہیں؟ اسی کو دنیا کہا جاتا ہے اور اسی کو دین کہا جاتا ہے؟ شاید یہ غلط فہمی اور سوء تفاہم ہے جو بچپن سے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا۔ نہ یہ حقیقت دنیا ہے اور نہ یہ حقیقت دین ہے۔ ایک شخص پیغمبر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کرتا مولا دین کس سے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، ایک خوبصورت معیار امام نے بیان کیا ہے دین اور دنیا کی شناخت کے لیے، دین اور دنیا کو پہچاننے کے لیے۔ ہمارے ذہنوں میں مال و دولت، زر و جواہرات، پوست، مقام، حیثیت، رتبہ، یہ چیز ہے دنیا۔ مسجد، امام باڑہ، مدرسہ، یہ چیز ہے دین۔ سائل راوی کہتا ہے مولا دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ مال و دولت، زر و جواہرات دنیا ہے، امامہ، ابا، مسجد، محراب، منبر یہ دین ہے۔ مولا یہ نہیں بیان کر رہے۔ مولا پھر دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ خوبصورت معیار، بہترین ملاک دنیا اور دین کو پہچاننے کا امام بیان کرتے ہیں۔ مولا دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام نے خوبصورت جملہ کہا کہ دیکھو، یاد رکھنا ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے۔ ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے، ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے قریب کر دے وہ دین ہے۔ اب ذرا معیار دیکھیں، کرائٹیریا دین اور دنیا کو پہچاننے کا ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ لیکن مولا کہہ رہے ہیں ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے، جو خدا سے قریب کر دے وہ دین ہے۔ اب نہ کہنا کہ مال و دولت دنیا ہے، اب نہ کہنا کہ محراب و منبر دین ہے۔ اگر یہ مال و دولت خدا سے قریب کر دے تو دنیا نہیں دین ہے، اگر محراب و منبر خدا سے دور کر دے تو دین نہیں دنیا ہے۔ صلوات ہے محمد ذرا اس سے بہتر انداز میں درود بجائے ہر وہ چیز جو تم کو خدا
دین ہے، جو خدا سے دور کر دے ماشاءاللہ بے شک وہ دنیا ہے۔ اب یہ غلط فہمی، یہ ذہنوں میں عجیب و غریب قسم تفاہم کہ صاحب مال و دولت، زر و جواہرات، زمین جائیداد، یہ تو دنیا ہے، اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ نہیں عزیز، ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، اگر مال و دولت دنیا ہوتی تو پھر خدیجہ کو ملکۃ العرب نہ کہا۔ ایک سلام بھیجیں محمد تو اب جب دنیا اور دین کا مفہوم واضح ہو گیا ایمان کی زبانی، اب اس روایت کو دیکھیں، پیغمبر ہمارا ایک زمانہ آنے والا ہوگا کہ یحبون الدنیا، میری امت کے لوگ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھلا بیٹھے ہوں گے، دنیا کو چاہتے ہوں گے، آخرت کو بھلا بیٹھے ہوں گے۔ اب دنیا کی چاہت یعنی وہ چیزیں جو خدا سے انسان کو دور کرتی ہے، اس کی محبت انسان کے دل میں آتی چلی جائے گی، وہ اشیاء، وہ چیزیں جو خدا سے قریب کرتے ہیں، انسان اس سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ انسان دنیا کو یاد رکھے گا، آخرت کو بھلا بیٹھے گا۔ قیامت بچپن سے پڑھایا تو جاتا ہے کہ اصول دین 5 آخر میں قیامت، لیکن حقیقت قیامت، حقیقت معاد ہماری زندگیوں میں قیامت کا تصور کتنا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ علماء علم کلام نے اصول دین میں جو قیامت رکھا ہے، اگر انسان کی زندگی میں یاد قیامت ہو تو انسان کے قدم گناہ کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ اگر انسان سوچ لے کہ مجھے ایک دن خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا ہے، واجبات کو ترک کیا ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہے، حرام میں مبتلا ہوا ہے تو اس کا بھی حساب دینا۔ اگر انسان اگر قیامت نہ ہو تو انسان پھر بالکل آزاد ہے، جو چاہے انجام دے، لیکن اگر قیامت ہے تو سوال و جواب ہوگا، حشر و نشر ہوگا، خدا کی بارگاہ میں انسان کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء علم کلام کہتے ہیں کہ قیامت، یاد قیامت کا ایک پریکٹیکل لائف پر ایک بہترین اثر یہ ہے کہ انسان جتنا قیامت کو یاد کرے گا اتنا ہی گناہوں سے اپنے قدموں کو پیچھے رکھے گا۔ جیسے جتنا ذکر قیامت، جتنا یاد قیامت اور یاد معاد انسان کی زندگی میں ہوگا، انسان اتنا ہی گناہوں سے دوری اختیار کرے گا۔ ایک یہودی مدینے میں رہتا ہے، اس کی قیمتی انگوٹھی گم ہو جاتی ہے، ایک مسلمان کو ملتی ہے، مسلمان تلاش کرتا ہے کون ہے اس انگوٹھی کا مالک۔ لوگوں نے بتایا کہ بھائی پتہ چلا ہے کہ فلاں یہودی کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے، جاؤ اس کو جا کر واپس کر دو۔ یہ ڈھونڈتا تلاش کرتا اس یہودی کے پاس آتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کہاں میری انگوٹھی گم ہو گئی ہے، کہ تھوڑا سا علامت بتاؤ کیا ہے، اگر میرے لیے واضح ہو گیا کہ تمہاری انگوٹھی ہے میں تم کو واپس کر دوں گا۔ یہودی نے بتایا کہ اس طرح کی انگوٹھی، اس نے کہا یہ انگوٹھی میرے پاس ہے، اور وہ انگوٹھی اس یہودی کو واپس کرتا ہے۔ یہودی انگوٹھی کو لیتا ہے، کہتا ہے میری 2-3 سوال ہیں، جواب دو۔ یہ مسلمان ہے، وہ یہودی ہے، کہ کیا سوال ہے؟ کہ میرا پہلا سوال یہ ہے، یاد قیامت، ذکر قیامت انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہودی کہتا میرا پہلا سوال ہے کہ یہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے اس انگوٹھی کی قیمت کیا ہے؟ مسلمان کہتا ہاں جانتا ہوں اس کی قیمت کیا ہے۔ کہ کیسے معلوم؟ کہ جب میں اس انگوٹھی کے مالک کو تلاش کر رہا تھا تو بیچ میں جوہری سے ملاقات ہو گئی تھی، میں نے جوہری کو یہ انگوٹھی دکھائی تھی، اس سے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے، تو جوہری نے مجھے بتایا تھا کہ بیش بہا انگوٹھی ہے، بہت زیادہ قیمتی انگوٹھی ہے، اس کی قیمت کوئی لگا نہیں سکتا، اتنی زیادہ اس کی انگوٹھی ہے۔ کہا تو اچھا تمہیں معلوم ہے اس کی قیمت؟ کہا اچھی طرح معلوم ہے۔ کہ میرا دوسرا سوال، یہودی کہتا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں، اقتصادی اور مالی اعتبار سے معاشی حالات کیسے ہیں؟ مسلمان مسکرا کر کہتا ہے کہ اچھے حالات نہیں ہیں، گھر میں فاقہ ہے، کئی دن سے بچوں کو کھانا نہیں ملا ہے، بالکل بھی اچھے حالات نہیں ہیں۔ کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ میری قیمتی انگوٹھی قیمتی اور تمہارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، کہاں؟ کہ میرا تیسرا سوال اور ہے، کہ وہ کیا؟ کہ تم جانتے ہو کہ میں یہودی ہوں؟ کہاں مجھے اس کا بھی علم ہے کہ میں یہودی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم یہودی ہو، کہ تمہیں علم ہے کہ میں تمہارا ہم مذہب ہم مسلک نہیں ہوں، تمہارا دین جدا ہے میرا دین جدا ہے، میرا مذہب الگ ہے تمہارا مذہب الگ ہے۔ ہاں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، تم یہودی ہو، تم میرے ہم مسلک اور ہم مذہب نہیں ہیں۔ تم جانتے ہو کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہاں جانتا ہوں۔ تمہارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، میں یہودی ہوں، ہاں یہ بھی جانتا ہوں۔ اگر یہ تینوں چیزیں تمہارے لیے واضح تو یہ بتاؤ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے تمہیں مجبور کیا
کہ میری انگوٹھی میری امانت تم مجھ تک واپس پلٹا دو. توجہ کیجیے گا. حالات اچھے نہیں ہیں، قیمتی انگوٹھی ہے، گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، انگوٹھی قیمتی ہے، میں تمہارا ہم مذہب نہیں ہوں، پھر کون سی چیز نے تم کو وادار کیا، کون سی چیز نے تم کو مجبور کیا کہ تم یہ انگوٹھی مجھ تک واپس پلٹاؤ؟ ایک مرتبہ مسلمان کہتا ہے کہ دیکھو میں مسلمان ہوں اور ہم مسلمان قیامت پر عقیدہ رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن روز قیامت ہوگا، روز محشر ہوگا. اس دن سارے لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں کھڑا کر کے سوال و جواب کیا جائے گا. سارے انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب ہمارے آخری نبی بھی اپنی امت کے ساتھ ہوں گے، تمہارے نبی موسیٰ بھی اپنی امت کے ساتھ ہوں گے. مجھے روز قیامت کا خوف تھا، اگر میں تمہاری انگوٹھی اپنے پاس رکھتا، واپس نہ پلٹاتا، تو روز قیامت اگر موسیٰ میرے آخری نبی سے یہ کہتے کہ محمد تمہارے امتی نے میرے امتی کی انگوٹھی چرا کر اپنے پاس رکھ لی، تو میرے عمل کی وجہ سے میرے نبی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جاتا. ایک صلوات ہے جو محمد والے محمد. ذرا اس سے بہتر انداز میں درود بھیجا محمد والے محمد. اس روز قیامت کے خوف نے، اس روز قیامت کی یاد نے، ذکر معاد اور ذکر قیامت نے میرے قدموں میں زنجیر ڈال دی. میرے قدم گناہ کی طرف نہیں بڑھے. میں مجبور ہوا کہ تمہاری امانت تم تک واپس پلٹا دوں. توجہ کیجیے گا. یحبون الدنیا وینسون الآخرہ. میں روایت کو جلدی جلدی مکمل کرنا چاہوں گا اگر ہو سکا تو. میری امت کے لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 چیزوں کو بھلا دیں گے. دنیا سے محبت ہوگی، آخرت کو بھلا بیٹھیں گے. دوسری چیز رسول اللہ فرما رہے ہیں یحبون المال وینسون الحساب. میری امت کے لوگ مال و دولت سے محبت کریں گے لیکن حساب کو بھلا بیٹھے. مال سے بڑی محبت ہے لیکن اس مال کا حساب بھی دینا ہے. اور عجیب و غریب جملہ ہے مولا امیر المومنین حضرت علی ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں اس مال کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ فی حلال ہی حساب و فی حرام ہی عقاب. یہ مال وہ ہے جس کے حلال میں حساب ہے، حرام میں حساب نہیں ہے. صرف حلال میں حساب ہے. آپ یہ آیت پڑھتے ہیں نا کہ ان اللہ سریع الحساب، خدا بہت جلدی حساب کرتا ہے، بہت سریع الحساب ہے. حساب کیوں جلدی ہوتا ہے؟ حرام کا تو حساب ہی نہیں ہے، فوراً ایک طرح. حساب تو حلال کے لیے ہے، حساب تو حلال میں ہے. کہاں سے لائے، کہاں خرچ کیا، حقوق ادا کیے یا نہ کیے، رد مظالم کیا یا نہیں کیا، خمس ادا کیا یا نہ کیا، زکوٰۃ دی یا نہیں دی، صدقہ و خیرات ان کاموں میں کار خیر میں حصہ لیا یا نہیں لیا. فی حلال ہی حساب. مال کے سلسلے میں اچھا حساب ہے اس مال کے ساتھ. حرام میں کوئی حساب نہیں ہے. حرام کا تو بالکل چیپٹر کلوز. وہ مال جس کے حلال میں حساب، اس سے اتنی زیادہ محبت کہ انسان حساب کو بھول جاتا ہے. کہاں سے آیا، کہاں جائے گا، کیا ہوگا. آپ یاد رکھیے گا جب مال سے محبت ہوتی ہے نا انسان، جب یہ محبت مال کی محبت وجہ بنتی ہے کہ انسان حقوق کو ادا نہ کر سکے. ذرا غور کیجیے گا اس جملے پر، میں سنجیدگی سے بات کہہ رہا ہوں. انسان خمس کیوں نہیں دیتا؟ چونکہ مال سے محبت ہے. دیں گے تو غریب ہو جائیں گے، اگرچہ کہ غریب نہیں ہو رہے، بچت کا 5واں حصہ اس پہ بھی دل نہیں چاہ رہا ہے. جناب موسیٰ قارون سے کہتے، قارون اپنے زمانے کا بہت بڑا ملینر اور بلینر انسان تھا. آج کا بل گریٹ یا پتہ نہیں کیا کہا جائے اسے. جناب موسیٰ نے کہا بھائی دیکھو اتنا مال اللہ نے تمہیں دیا، اتنی دولت دی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکات دو. جناب موسیٰ سمجھا رہے ہیں، وہ پیغمبر ہیں، اللہ نے تاثیر بھی دی ہے زبان میں. سمجھا رہے ہیں قارون کو کہ بھائی اتنا مال دیا ہے، ادا کرو، زکات ادا کرو. زکات کیوں نہیں دیتے؟ جب بہت سمجھایا تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. جناب موسیٰ سے کہا آنا میرے گھر کسی دن، تھوڑا سا حساب کتاب کر لیں گے کتنی زکات لگنی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے مولانا صاحب خمس کتنا ادا ہوگا ذرا بتائیے حساب کتاب. اس کے بھی ذہن میں آیا بھی چلو ٹھیک ہے، بلا لے جناب موسیٰ کو. جناب موسیٰ اب جو اس نے کہا بھائی کتنا مال ہے، کیسے کیسے، ساری پراپرٹی، سارا مال و دولت حساب کیا. اچھا ٹھیک ہے جمع کرو. جب زکات کا مال اس کے صحن خانہ میں جمع ہو گیا تو ڈھیر اور انبار مال کا. اس نے دیکھا اتنی زیادہ دولت، اسی طرح فری میں رائے پتا میں کیسے دے دوں.
جناب مسلم صاحب آپ اپنے گھر جائیے، میں زکات وکات نہیں دینے والا، ایک سلوات بھیجے محمد محمد و آل محمد۔ یہ کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ مال کی محبت دل میں تھی، لہذا حقوق ادا کرنے میں مانع ہو گئی، ادائے حقوق میں رکاوٹ بنی یہ مال کی محبت۔ چونکہ مال کی محبت دل میں ہوتی ہے، لہذا انسان خمس دینے میں تردد کا شکار ہے، زکات ادا کرنے میں پس و پیش میں مبتلا ہے، واجبات کی ادائیگی میں اسے زحمتیں ہوتی ہیں، بھائی کا حق ہو، عزیز کا حق ہو، رشتہ دار کا حق ہو، پڑوسی کا حق ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، چونکہ سوچتا ہے کہ مال جس سے محبت ہے وہ چلا جائے۔ عزیز یاد رکھیے گا، لیکن آپ ذرا اسلام کی نزاکتوں اور ظرافتوں کو دیکھیے۔ صدقے کا کتنا ثواب، بے پناہ ثواب، پہلے اللہ کے ہاتھ پہ جاتا ہے پھر سائل کے ہاتھ پہ۔ یہ صدقے کے لیے روایت، آپ روایتیں سنتے رہتے ہیں، مال کی محبت، بے پناہ ثواب صدقے کا۔ ایک درہم سے بھی کم اگر راہ خدا میں خرچ کیا، معمولی سا پیسہ بھی راہ خدا میں خرچ کیا تو 70 بلائیں دور، وغیرہ وغیرہ بے پناہ روایات ہیں صدقے کی۔ لیکن آپ ذرا غور کیجیے گا، یہاں ارباب علم ہیں، ارباب مطالعہ ہیں، معصوم کہتے ہیں کہ صدقے سے زیادہ ثواب اللہ نے قرض الحسنہ دینے میں رکھا ہے۔ یہ اسلام کا مطلب ہے، صدقے سے زیادہ ثواب قرض الحسنہ میں۔ فلسفہ کیا ہے؟ صدقہ دیا اللہ کی راہ میں، لیکن قرض دیا اور واپس آئے گا، لیکن ثواب اللہ نے اس میں زیادہ رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے، آپ نے صدقہ راہ خدا میں دیا، اب آپ کے اور آپ کے مال کے درمیان میں جو محبت کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا، آپ کے ذہن سے اس مال کی محبت بالکل ختم، کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا، آپ بالکل آپ ذہنی طور پر اس بات کو قبول کر چکے ہیں کہ یہ مال میں دے چکا، مجھ تک واپس نہیں آنا ہے، راہ خدا میں دے دیا۔ لیکن جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں نا، کیا کہنے، واہ واہ واہ، قرض الحسنہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ رہتا ہے کب واپس آئے گا، کتنے دن کے بعد واپس آئے گا، کیسے واپس پلٹے گا، اتنے دن ہو گئے ابھی تک نہیں آیا، اتنا۔ تو آپ کا اور آپ کے مال کے درمیان ابھی محبت باقی ہے، اس محبت باقی ہے، ابھی مال آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا، آپ نے جو قرض دیا تھا وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، محبت باقی ہے، آپ اس کے انتظار میں ہیں۔ چونکہ محبت باقی ہے اور ابھی آپ کے پاس نہیں آ رہا ہے، آپ اس کے انتظار میں ہے، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے کوئی بات نہیں، جتنا انتظار کرے گا اتنے ہی ثواب میں تیرے اضافہ کرتا چلا جائے۔ ایک سلام میرے محمد چونکہ اس نے برادر مومن کی مشکلات کو برطرف کیا، ٹھیک ہے واپس مال آئے گا، لیکن اسلام کہتا ہے کہ صدقے سے زیادہ ثواب، چونکہ تو انتظار کر رہا ہے۔ تو یحبون المال وینسون الحساب، انسان مال سے محبت کرے گا اور آپ جانتے ہیں قرض الحسنہ کا بڑا ثواب۔ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، مجھ سے کسی نے کہا صاحب دلی والوں کو ادھار مت دینا، یہ واپس نہیں کرتے، تو ایسے قرضے میں ثواب نہیں ہے کہ جو ہوتے ہوئے بھی انسان واپس نہ پلٹا۔ ایک سوال میرے محمد محمد اور یہ گناہ بھی ہے، اس پہ سخت عذاب ہے کہ انسان قرض لے، اس کے مسائل برطرف ہو جائیں، اس کے پاس اس کے حالات صحیح ہو جائیں، اس کے بعد بھی اس قرضے کو واپس نہ پلٹا ہے۔ آج جو حالات ہیں، بہت سارے مقامات پر انسان ربا، سود اور بیاج پر بڑی آسانی سے پیسہ مل جاتا ہے، قرض پر پیسہ نہیں مل پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہی ساری وجوہات ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یحبون المال وینسون الحساب، انسان مال سے محبت کرے گا اور آخرت کو بھلا بیٹھے گا، حساب کو بھلا بیٹھے گا، حساب اس کا کیسے دینا یہ بھلا بیٹھے گا۔ عزیزو کچھ ایسی بھی ذوات مقدسہ ہم کو اس تاریخ میں ملی ہیں جنہوں نے کبھی مال سے محبت نہیں کی، جو بھی آیا وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا، جتنا آیا راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، مال سے محبت نہیں ہے، ہمیشہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ جنگ سے واپسی ہو رہی ہے، سائل آ جاتا ہے، مولا بھوکا ہوں، پیغمبر اس سائل کو روٹی عطا کرو۔ مولا روٹی دسترخوان کے اندر ہے کہ دسترخوان سمیت دے دو۔ کیا کہنے، واہ واہ مولا دسترخوان اونٹ کی پشت پہ ہے کہ پیغمبر اونٹ سمیت دے دو۔ واہ، کمالا اونٹ قطاروں کے درمیان ہے کہ قطاروں سمیت عطا کر دو۔ کیا کہنے، واہ واہ، پیغمبر نے اونٹوں کی قطار سائل کے حوالے کی، جلدی سے الگ ہٹ کر کھڑے ہوئے۔ کسی نے پوچھا پیغمبر یہ تھی جلدی سے الگ کیوں ہٹ گئے؟ کہ تم نے دیکھا نہیں میرے مولا کا جوش سخاوت میں، میرے مولا
बुलंद आवाज में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये वो है युक्तिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये वो है कि जो खुद सख्तियां बर्दाश्त करते थे लेकिन किसी हाजतमंद को अपने दरवाजे से नामुराद नहीं पलटने दिया। कोई साइल इसी तरह नहीं चला गया। ये अब यही हमारे आइडियल है, नमूने अमल है और समझते हैं यार। जहाँ माल अगर आया है तो राह खुदा में खर्च कर दिया गया है। तवज्जो देता हूँ, अय्याम फातिमा शुरू हो रही। एक रिवायत शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इरशाद फरमाती हुब्ब इलैया मिन दुनियाकुम सलास। मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है। तुम्हारी दुनिया की 3 चीजों को बड़ा महबूब रखती हूँ। शहजादी कहती है सबसे पहली चीज अल इंफाक फी सबीलिल्लाह, राह खुदा में खर्च करना। ये काम बड़ा महबूब काम है। राह खुदा में खर्च करना महबूब काम। वसियारत वजह रसूलिल्लाह, अपने बाबा रसूल खुदा के चेहरे की ज़ियारत करना। व तिलावत किताबिल्लाह, और कुरान करीम की तिलावत। एक सवाल है मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली और फातिमा की जिंदगी को अगर आप देखें तो हमेशा राह खुदा में खर्च करना। अपने पर हमेशा दूसरों को मुकद्दम रखा है। जरा गौर कीजिएगा, मैं ये वाकया कई बार पढ़ चुका हूँ। खैबर में मुसलमानों को बेपनाह माल गनीमत मिला है, अली को भी माल गनीमत मिला है। मुसलमान अपने घर आए हैं तो माल गनीमत ऊंटों की पुष्ट पे लाद लाद कर लेकर आए, लेकिन अली जब दर फातिमा पर पहुंचे हैं तो खाली हाथ पहुंचे। फातिमा ने सवाल किया, या अली क्या आपको माल गनीमत नहीं मिला? अब हसन क्या आपको माल गनीमत नहीं मिला? अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुख्तर रसूल मिला था, लेकिन मदीने से बाहर यतीमों और गरीबों की एक बस्ती थी, सारा माल गनीमत यतीमों और गरीबों में तकसीम कर दिया। सारा माल गनीमत यतीमों और गरीबों में तकसीम कर दिया। तवज्जो कीजिएगा, अल्लामा शबीर रूमानी ने भी इस वाक़े को नकल किया है। कहते हैं कि अगर इस मकाम पर, अच्छा सन 6 हिजरी है, हालात अहले मदीना के अच्छे नहीं है 6 हिजरी तक। शिबली नुमानी कहते हैं कि 6 हिजरी के बाद मुसलमानों के हालात बेहतर हुए, चूंकि बेपनाह माल गनीमत मुसलमानों को खैबर में मिला है। खैबर के बाद मुसलमानों के हालात अच्छे, उससे पहले कई दिन खाना नहीं बनता था, लेकिन खैबर के बाद मुसलमानों के घरों में पकवान पके, अच्छे खाने, बेपनाह माल गनीमत। सारी औरतें इंतजार में हैं, फातिमा भी इंतजार में है। सारी औरतों के इंतजार में और फातिमा के इंतजार में वही फर्क है जो सारे मुसलमानों के आने में और अली के आने में फर्क है। सारे मुसलमान आए हैं ऊंटों की पुष्प पे लाद लाद कर माल गनीमत, अली आए हैं खाली हाथ। फातिमा सवाल, खाली हालात कैसे? घर में छोटे छोटे बच्चे, सन 6 हिजरी, इमाम हुसैन की विलादत के हिजरी में 2, 3, 4 हिजरी, 4 हिजरी, छोटे छोटे बच्चे। जनाब ज़ैनब अभी चंद महीने की है, 6 हिजरी में विलादत हुई है जनाब ज़ैनब की, चंद महीने की है। और हसन और हुसैन छोटे से कई दिन से फातिमा घर में खाना नहीं बनाए। उस आलम में अली दरवाजे पर पहुंचे, फातिमा सवाल कर रही है, दुख्तर अबा हसन क्या आपको माल गनीमत नहीं मिला? अली मुस्कुरा कर कह रहे हैं, दुख्तर रसूल मिला था, लेकिन मदीने से बाहर गरीबों की एक बस्ती थी, सारा माल गनीमत गरीबों में तकसीम कर दिया। शिबली नुमानी कहते हैं अगर दुनिया की कोई और औरत होती तो इस मकाम पर एक एतराज कर देती, कम से कम इतना कहने का हक था, अपने शौहर से इतना कहने का उसे हक था कि आपने गरीबों में माल तकसीम कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा माल बचा कर ले आते। आपके बच्चे भी भूखे हैं, यतीम हैं, या भूखे हैं, मादर चाहता हूं, भूखे हैं, कई दिन से फाके से खाना नहीं खाया, थोड़ा सा माल अपना बचा कर ले आते ताकि बच्चों का फाका टूट जाता। कोई और औरत होती, शरीफ से शरीफ औरत क्यों ना होती, तो इतना कहने का हक उसे जरूर था कि अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा सा बचा कर ले आते। आपने राह खुदा में खर्च कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये अली है। अली का अमल देखिए और फातिमा का रद्द अमल देखिए। अली ने इंतहाई इत्मीनान से सारा माल गनीमत यतीमों में गरीबों में तकसीम कर दिया, बड़े इत्मीनान से, इंतहाई आसूदा खातिर होकर, इत्मीनान से। आप अजीजों याद रखिएगा, बहुत सारे अफराद मौजूद हैं, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि कोई भी मर्द उस वक्त तक कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले सकता जब तक उसको उसके घर से ताउन और मदद हासिल है।
آپ تجزیہ کر لیجئے اس کا. اگر دوسروں کی مدد کرے گا بھی تو چھپ چھپا کر کرے گا, خاموشی سے کرے گا. اگر گھر میں اعتراض ہے, کوئی شریف انسان نہیں چاہتا گھر کے حالات خراب ہو, دوسروں کی مدد کرے گا تو چھپ کر کرے گا. لیکن علی مال غنیمت ملا, سارا مال غنیمت کچھ نہیں بچایا, غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیا, اور مسکرا کر کہہ رہے ہیں یہاں مسکرانا صرف علی کا کام ہے. شاید خیبر کے دروازے کو اکھاڑنا آسان تھا, لیکن بچوں کا بھوکے رہتے ہوئے سارا مال غریبوں میں تقسیم کرنا یہ انتہائی سخت مرحلہ ہے. یہ خیبر کا دوسرا رخ ہے. کمال صرف یہ نہیں ہے کہ علی نے 2 انگلیوں سے میرے خیبر کو اکھاڑ دیا. کمال یہ ہے کہ گھر میں بچے بھوکے ہوں, مال غنیمت غریبوں میں تقسیم کر دیا سارا مال. اور یہ بھی دیکھیے لبوں پہ مسکراہٹ ہے, پیشانی پہ شکن نہیں ہے, اضطراب نہیں ہے, گھر میں کیا جواب دینا ہے. غریبوں کی بستی سے گزر ہوا سارا مال علی نے غریبوں میں تقسیم, یتیموں میں تقسیم کر دیا انتہائی اطمینان سے. ایک جملہ کہتا ہوں اس مقام پہ, اکثر و بیشتر علماء موجود ہیں, جسارت نہ ہو, شاید علی اتنے اطمینان سے, اتنے آسودہ خاطر ہو کر اتنے اطمینان سے یہ کام نہ کر پاتے اگر گھر میں فاطمہ جیسی بیوی نہ ہو. ایک صلوات ہے محمد. علی یہ کام نہ کر پاتے اگر گھر میں فاطمہ جیسی بیوی نہ ہو. شبلی نمازی کہتے ہیں کہ علی کو بعض فضیلتیں ملی ہیں فاطمہ کی وجہ سے. بعض فضیلت علی ہو کر یہ کام نہ کر پاتے اگر گھر میں فاطمہ جیسی بیوی نہ ہوتی. یہ علی کا عمل ہے. اب فاطمہ کا رد عمل دیکھیے. فاطمہ سوال کر رہی ہے یا ابا الحسن کیا ہوا مال غنیمت؟ علی نے مسکرا کر کہا دختر رسول غریبوں میں تقسیم کر دیا. دنیا کی کوئی عورت ہوتی تو اعتراض کرتی, کم سے کم اتنا کہنے کا حق تھا کہ اچھا کیا, تھوڑا سا بچا لاتے, آپ کے بچے بھوکے ہیں, فاقے سے فاقہ ٹوٹ جاتا. لیکن تاریخ کہتی ہے چاہے قربان ہو جائیں عظمت فاطمہ اور علی پر. تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ نے اعتراض نہیں کیا بلکہ شکر کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا. شکر کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا. بار الہ تیرا شکر ادا کرتی ہوں, تو نے مجھے علی جیسا شوہر دیا, تو نے مجھے علی جیسا شوہر دیا, تو نے مجھے علی جیسا شوہر دیا. اس لیے کہ میرے معبود تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے, تو اسرار نہفتہ سے باخبر ہے, تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. تجھے معلوم ہے کہ تیری کنیز فاطمہ نے یہ نظر کی تھی, یہ منت مانی تھی کہ اگر علی آئیں گے مال غنیمت لائیں گے تو سارا مال غنیمت یتیموں اور غریبوں میں تقسیم کرا دوں گی. پالنے والے تجھے معلوم ہے کہ فاطمہ نے عہد کیا تھا کہ سارا مال غنیمت غریبوں میں تقسیم کرا دوں گی. بار الہ تیرا شکر ادا کرتی ہوں, تو نے علی جیسا شوہر دیا. اس لیے کہ ارادہ میں کرتی ہوں جامع عمل علی پہنا دے. ایک صلوات ہے محمد. ذرا بہتر انداز میں درود بھیجے. یحبون المال وینسون الحساب. میرے امت میں ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جو لوگ مال سے محبت کریں گے لیکن حساب کو بتا آئیں. یہ گھرانہ سرمشق حیات ہے کاروان بشریت کے لیے, مشعل راہ, نمونہ عمل, آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے. یہ گھرانہ ہے دیکھ مال زندگی میں کیا آیا تو راہ خدا میں خرچ کر دیا, کوئی محبت نہیں ہے اس مال سے. اور سارے واقعات آپ کو مل سکتے ہیں اس گھرانے کے. مجھے اس روایت کو چونکہ مکمل کرنا, لہذا بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. توجہ دو, پیغمبر کہتے ہیں کہ 5 چیزوں سے محبت ہوگی, 5 چیزوں کو بھلا بیٹھے ہوں گے. دنیا سے محبت ہوگی, آخرت کو بھلا دیں گے. مال سے محبت ہوگی, حساب کو بھلا بیٹھے ہوں گے. تیسری چیز انتہائی بامعرفت جملہ, پیغمبر فرماتے ہیں کہ یحبون المخلوق وینسون الخالق. ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت کے لوگ مخلوق سے محبت کریں گے, خالق کو بھلا بیٹھے. دنیا کی ہر چیز سے محبت ہوگی, عزیز, رشتہ دار, بھائی, بھتیجے, بھانجے, ماموں کا, سب چیزوں سے محبت ہوگی. لیکن اس کو بھلا بیٹھے ہوں گے جس نے یہ ساری نعمتیں ہم کو عطا کی. اللہ کی یاد زندگی میں کتنی ہے, ذکر خدا ہماری زندگیوں میں کتنا پایا جاتا ہے. مخلوق کو انسان بھلا بیٹھا ہے, ذکر خالق نہیں ہے. ساری چیزوں سے محبت, ساری نعمتوں سے محبت,
لیکن خالق نعمت کو بھلا دیا انسان. اب ذکر الہی نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں ذرا غور کریں ایسا ہوتا کیوں ہے؟ انسان تمام چیزوں سے محبت کر رہے ہیں لیکن اس کو بھلا دیا جس نے تمام چیزیں عطا کی ہیں. ذکر الہی انسان کی زندگی میں نہیں ہے. یاد خدا سے غافل ہے. درالی کے خدا کہتا ہے میرے بندے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. تو جتنا مجھے یاد کرے گا میں اس سے زیادہ تجھے یاد کروں گا. ورفعنا لک ذکرک، اگر تو میرا ذکر کرے گا میں تیرے ذکر کو بلندیاں عطا کرتا چلا جاؤں گا. مجھے یاد تو کر، میری تسبیح و تحلیل تو کر، میری تقدیس تو کر. انسان آپ ذرا غور کریں، ذکر خدا بڑی عظیم نعمت ہے. آپ دعاؤں میں دیکھیں ائمہ کرام سے جو دعائیں ہیں اس میں یہ مسلسل دعا ہے کہ بارہ الہ ذکر دائم کی توفیق عطا فرما، ذکر مسلسل کی توفیق عطا فرما. ذکر کا مرحلہ عبادت کے بعد، عبادت کے بعد ذکر دائم کا مرحلہ آتا ہے. اللہ کی عبادت اس کے بعد ذکر دائم. عبادتوں سے دوری کیوں ہے؟ چونکہ گناہ، زندگی میں گناہ پائے جاتے ہیں. آپ نماز کو دیکھیں، نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بڑا مختصر سا وقت. واجب نماز کو دیکھیں، لیکن قرآن اس واجب نماز کے لیے کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز سخت ہے لوگوں کے لیے. اور واقعی ہماری زندگیوں میں نماز سخت ہو گئی. سارے کام 24 گھنٹے میں جانے کیا کرتے ہیں، لیکن نماز بڑا سخت مرحلہ ہے. کیسے ادا ہو؟ ابھی پڑھ لیں گے، تب پڑھ لیں گے، جب پڑھ لیں گے، نہیں پڑھی پڑھ لی، جو نماز کی صورتحال ہے. قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز انتہائی سخت مرحلہ ہے سوائے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی زندگیوں میں خشیت الہی پائی جاتا ہے. یہ نماز کیوں سخت ہے؟ انسان عبادت کی طرف کیوں نہیں آ رہا ہے؟ چونکہ گناہ زندگی میں پائے جاتے ہیں. اور جب گناہ ہوتا ہے تو یہ مختصر سا عمل انسان کے لیے سخت بنتا چلا جاتا ہے. توجہ کیجیے گا. جب انسان گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے تب اسے نمازوں میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ نمازوں کا عادی ہوتا ہے. پھر صرف واجب ہی نہیں نماز پڑھتا بلکہ مستحبات بھی ادا کرتا ہے. نماز شب کا پابند ہو جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ نماز انسان رات بھر جاگ رہا ہے، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، رات بھر جاگ رہا ہے. خصوصاً دلی کے لوگ صبح سے دیر سے اٹھنا، رات میں دیر سے سونا، یہ ہمارا تقریباً وتیرہ بن چکا. لیکن کتنے ایسے ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں ان کو نماز شب کی توفیق ہوتی ہو؟ نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ ایسا نہیں ہے، اس کا سبب ہے چونکہ زندگیوں میں گناہ پائے جاتے ہیں، لہذا توفیق نماز اور نماز شب انسان کو حاصل نہیں ہوتی. اگر انسان چاہتا ہے کہ نماز سے محبت ہو، عبادت پروردگار، بندگی معبود اور اطاعت خدا سے محبت ہو، تو ضروری ہے کہ حرام چیزوں سے انسان، گناہوں سے انسان پرہیز کرے. لیکن اندر یاد رکھیے گا ذکر خدا کا مرحلہ عبادت سے بالا تر ہے. ذکر خدا صرف محرمات سے بچنے سے نہیں بلکہ لذات دنیا کے ترک کرنے کے بعد یہ نعمت انسان کو حاصل ہوتی ہے. توجہ کیجیے گا، گفتگو تھوڑی سی سنگین ہے. عبادتیں میں مزہ اس وقت آئے گا جب انسان حرام سے بچے گا. لیکن اگر چاہتا ہے کہ ذکر خدا کی نعمت بھی اسے ملے تو صرف نہ حرام چیزوں سے بلکہ لذات حلال لذتوں سے جب بچتا ہے تب ذکر الہی کی توفیق انسان کو حاصل ہوتی ہے. یہ ذکر دائم ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا. جس کے لیے دعائیں ہیں، معصومین دعا کرنے والے اللہ ذکر دائم کی توفیق عطا کر، ذکر مسلسل کی توفیق عطا کر. جب انسان لذتوں سے اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو بچاتا ہے تب جا کر یہ نعمت انسان کو حاصل ہوتی ہے. جناب موسیٰ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، بارے اللہ اپنی محبوب مخلوق سے ملاقات کراتے ہیں. میں چاہتا ہوں تیری محبوب مخلوق سے ملاقات کروں. ذرا غور کیجیے گا عبرتیں ہیں واقعات میں. روایت کیا کہہ رہی ہے یحبون المخلوق وینسون الخالق. لوگوں سے محبت ہوگی لیکن زندگی میں ذکر خدا نہیں ہوگا. یاد الہی اور یاد پروردگار سے زندگی خالی ہوگی. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ لذتوں میں غرق ہے. بارہ الہ جناب موسیٰ، بارہ الہ اپنی محبوب مخلوق سے ملاقات کرا دے. موسیٰ فلاں مقام پر جاؤ تو میں میری محبوب مخلوق سے ملاقات ہو جائے گی. جناب موسیٰ آتے ہیں دریا کے کنارے. ایک دریا بہ رہا ہے، صاف و شفاف پانی اس دریا میں جاری ہے. دریا کے کنارے ایک درخت ہے، درخت کی شاخیں دریا میں جھکی ہوئی ہیں. شاخ کے آخری حصے پر ایک خوبصورت چھوٹا سا پرندہ بیٹھا آواز دے رہا ہے سبحان قدوس یا رب الملائکۃ والروح. تسبیح و تحلیل و تقدیس پروردگار میں مشغول ہے، ذکر الہی میں مشغول ہے. موسیٰ کہنے والے اللہ اپنی محبوب مخلوق سے ملا ہے. موسیٰ جاؤ فلاں معصوم چھوٹا سا پرندہ ذکر الہی میں مشغول ہے. جناب موسیٰ علمنا منطق الطیر، انبیاء کو، بعض انبیاء کو اللہ نے
परिंदों की ज़बानें दी थी। जनाब मूसा गुफ्तगू शुरू करते हैं, हाल चाल पूछा परिंदे से, किस हाल में हो? कि हर हाल में उस मुनइम का शुक्र अदा करता हूँ, नेमतों के देने वाले का शुक्र अदा करता हूँ। कि मशगला क्या है? कि हमेशा ज़िक्र इलाही में मशगूल रहता हूँ। तवज्जो कीजिएगा, परिंदे से गुफ्तगू है। परिंदा कह रहा है हमेशा ज़िक्र इलाही में मशगूल रहता हूँ। कि कब से अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो? कि जब से शुऊर की मंजिल पर कदम रखा है, एक लम्हे के लिए भी उसके ज़िक्र से गाफिल नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह युहिब्बून अल-मखलूक व यंसौन अल-खालिक। हमारी जिंदगियां, पैगंबर कह रहे कि इंसान मखलूक को याद रखेगा, मखलूक से मोहब्बत करेगा, खालिक को भूल जाएगा। जिक्र इलाही उसकी जिंदगी में नहीं होगा। परिंदा कह रहा है या नबी अल्लाह, जब से शऊर के मरहले पर कदम रखा है उसके जिक्र में मशगूल हूं। गुफ्तगू आगे, जनाब मूसा कहते हैं कि इतनी हसीन नेमतें तुम्हारी तरफ हैं, पूरी दुनिया नेमत इलाही से भरी हुई है। ये बताओ कि इन लज्जतों और नेमतों वाली दुनिया में तुम्हारी कोई हसरत है? तुम्हारे दिल में कोई आरज़ू और कोई तमन्ना और कोई हसरत है? परिंदा कहता है या नबी अल्लाह, सिर्फ एक आरज़ू और एक हसरत है। कि हसरत क्या है, आरज़ू क्या है तुम्हारे दिल में? कि हसरत और आरज़ू ये है कि मेरा दिल चाहता है कि इस बहते हुए दरिया से, इस आब जुलाल और साफ और शफाफ पानी से चंद घूंट पी लूं। जरा गौर कीजिएगा, मैं चाहता, मेरी हसरत है कि मैं चंद कतरे इस बहते हुए पानी से, इस दरिया के बहते हुए पानी से चंद कतरे पानी के पी लूं। जनाब मूसा कहते हैं इसमें कौन सा बड़ा मसला है? तुम्हारी चोंच और पानी में कोई फासला नहीं है। पानी बह रहा है, तुम पानी के करीब हो, जब चाहो इस दरिया के पानी को पी सकते हो। एक कतरा, चंद कतरा नहीं, जितना चाहो पानी पी सकते हो। क्यों नहीं पीते? परिंदा मुस्कुरा कर कहता या नबी अल्लाह, कोई बड़ा मसाला नहीं है, मेरे चोंच और पानी में फासला भी नहीं है, कोई माने और कोई रुकावट भी नहीं है, जब चाहूं पानी पी लूं, लेकिन नहीं पीता। जनाब मूसा कहते हैं आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं पीते? कि या नबी अल्लाह, इसलिए नहीं पीता कि डर इस बात का है कि अगर मैं इस दरिया के इस आब शीरी और मीठे पानी को पी लूं तो कहीं पानी की लज्जतों की वजह से जिक्र खुदा की लज्जतों से गाफिल न हो जाए। एक सलावत है मोहम्मद इस पानी की लज्जत मुझे जिक्र खुदा की लज्जत से महरूम न कर। अगर इंसान चाहता है कि जिक्र खुदा की लज्जत हासिल हो तो लज्जात दुनिया से बचना, न सिर्फ मुहर्रमात बल्कि लज्जात, ये उराफा का मकाम है। आप जानते हैं उराफा की जिंदगी में मिलता है कि हर जगह खाना नहीं खाते, हर दावत को कबूल नहीं करते, हर अच्छी जगह अपना जब सालन सामने आता है तो उसमें पानी मिला देता है कि लज्जतें खत्म हो जाए। या आम इंसान की जिंदगी में ऐसा नहीं होता, ये उराफा का मकाम है। ये परिंदा कहता है कि कहीं इस लज्जत की वजह से जिक्र खुदा की लज्जत से महरूम ना हो जाओ। तवज्जो कीजिएगा, युहिब्बून अल-मखलूक व यंसौन अल-खालिक। आगे बात बढ़ा रहा हूं, लोग मखलूक से मोहब्बत करेंगे, खालिक को भुला बैठे। जिक्र खुदा नहीं है, इबादतें नहीं है, तस्बीह और तहलील जिंदगी में नहीं है। क्यों? जनाब मूसा फिर सवाल करते, बारे अल्लाह, शिकायत की है जनाब मूसा ने, मेरी कौम पे अजाब नाजिल कर दे। मूसा क्या समझते हो कि तुम्हारी कौम पे अजाब नहीं है? मैंने तुम्हारी कौम को सख्तरीन अजाब में मुब्तला किया है। अल्लाह कोई अजाब नजर नहीं आता, अच्छे भले खाते पीते हैं, मालदार हैं, दौलतमंद हैं, अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छे मकानात में रहते हैं, दुनिया का ऐशो-ओ-नौश सब कुछ उनके पास है, मुझे कोई अजाब नजर नहीं आता। नहीं मूसा, मैंने तुम्हारी कौम को सख्त तरीन अजाब में मुब्तला कर रखा है। अल्लाह बता तो सही कौन सा सख्त अजाब है जो मेरी कौम उसमें मुब्तला है? मूसा, जाहिरी हालत तो इनकी बड़ी अच्छी है, लेकिन मेरे सख्त अजाब में मुब्तला है पालने वाले, बता तो दे वो सख्त अजाब क्या है? मूसा, वो सख्त अजाब ये है कि अब तुम्हारी कौम को मेरे जिक्र में लुत्फ नहीं आता, मैंने अपनी इबादतों की मिठास और अपने जिक्र की लज्जत को उनसे सल्ब कर लिया। अब वो तिलावत कुरान नहीं करेंगे, अब वो नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे। अब अगर कभी मस्जिद में शब जुमा आ गए, मौलाना ने दुआएं कुमैल शुरू कर दी तो बड़ा गर्दानी करते रहेंगे, उनका उस दुआ में दिल नहीं लगेगा। मजलिस थोड़ी सी तुलानी होगी तो इंसान करवटें बदलता रहता है। रात भर सियासत पर गुफ्तगू करने वाले, 24 घंटे स्पोर्ट्स और मैच पर बात करने वाले, थोड़ा सा जिक्र खुदा हो तो करवटें बदलना शुरू कर देगा। खुदा कहता है मैंने इनसे अपने जिक्र और अपनी इबादत की मिठास को सल्ब कर लिया। एक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद
یحبون المخلوق وینسون الخالق. کیفیت یہ ہے پیغمبر کریں ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مخلوق سے محبت ہے، خالق کو بھلا بیٹھے ہوں گے. چوتھی چیز توجہ، ایک ایسا زمانہ آئے گا میری امت پر کہ 5 چیزوں سے محبت ہوگی، 5 چیزوں کو پس پش ڈال دیا جائے گا، 5 چیزوں کو بھلا بیٹھے ہوں گے. چوتھی چیز پیغمبر فرماتے یحبون القصور وینسون القبور. میری امت کے لوگ محلوں سے، بڑے بڑے گھروں سے، بڑے بڑے پلاٹ سے، بڑے بڑے فلیٹ سے، بڑے بڑے اپارٹمنٹ سے محبت کریں گے، لیکن 1.5 گز کی قبر کو بھلا بیٹھے. قبور سے بھلا، قصور سے محبت ہوگی. قصور قصر کی جمع، قصر یعنی محل. ہر انسان چاہتا ہے ایسا گھر ہو، اگر 50 گز کا فلیٹ ہے تو 100 کا ہو جائے، 100 ہے تو 150 ہو جائے، 150 ہے تو 200 ہو جائے، اس علاقے سے اس علاقے میں ہو جائے. محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے. کمال یہ ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ایسے ایسے محبتوں میں ان چیزوں کی اضافہ انسان کو ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن انسان اس کو بھول جاتا ہے کہ جو ایسا گھر ہے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے. آپ کہتے ہیں کسی کا انتقال ہوا کہ دار فنا سے دار بقا کی طرف پوچھ کر چلے گئے. جب یہ دار فنا ہے تو اتنی محبت کیوں ہے؟ پھر اس دار بقا سے محبت کیوں نہیں کہ جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے، چاہے انسان کو ہمیشہ. محلوں سے، گھروں سے محبت ہے، قبر سے محبت، قبر کو بھلا بیٹھا انسان. پیغمبر کہہ رہے ہیں ایسا زمانہ آئے گا جب محلوں سے، گھروں سے محبت ہوگی، انسان قبر کو بھلا بیٹھا ہوگا. گھروں سے محبت ہے، قبر سے محبت نہیں ہے. قبر کے نعرے، قبر کیا پکارتی ہے، قبر کیا بلاتی ہے، صاحب قبر کو بالکل ایک الگ موضوع ہے. توجہ کیجیے گا. محلوں سے انسان اس زندگی کو دیکھیں کتنی محبت ہے ہمارے گھروں سے. حالت کیسی ہے؟ گھروں سے محبت کے لیے ہماری حالت کیسی ہے؟ جناب صالح قبرستان سے گزر رہے، دیکھا ایک ضعیفہ ایک قبر کے سرانے بیٹھی گریا کر رہی ہے، زار و قطار ہو رہی ہے. جناب صالح قریب آتے ہیں، تسلی دی، دلاسا دیا، لیکن اس کو صبر نہیں آ رہا ہے، زار و قطار دانے مار کر ہو رہی ہے. جناب صالح سے پوچھتے ہیں کہ صاحب قبر سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ کہتے یا نبی اللہ میرا بیٹا ہے. جناب صالح اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا سا اور دلاسا اور تسلی دیتے ہیں، لیکن اس کو صبر نہیں آ رہا ہے. جناب صالح کہتے کیوں صبر نہیں کرتی، کیوں اپنے آنسو پہ تجھے کنٹرول نہیں کرتی؟ یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی. کہتی ہے یا نبی اللہ کیسے صبر آئے، میرا بیٹا مجھے کم سنی میں داغ مفارقت دے گیا، بڑی جلدی مجھ سے جدا ہو گیا. جناب صالح کہتے ہیں بیٹا تیرے بیٹے کی عمر کیا تھی، تیرے بیٹے کا سن کیا تھا، عمر کیا؟ کہتی ہے یا نبی اللہ بڑا کم سن تھا. بتا تو صحیح کیا سن تھا؟ کہ صرف 450 سال، صرف 450 سال. صحیح کہہ رہی ہے بڑی کم سنی میں مجھے داغ مفارقت دے کر چلا گیا. کیا سن ہے؟ کہ صرف 450 سال. جناب صلی اللہ کہتے ہیں کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں تجھے ایسی قوم اور ایسی امت کے بارے میں خبر دوں کہ جس قوم کے لوگ زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں 100 سال زندہ رہیں گے، زیادہ سے زیادہ 100 سال. شاید آج کے زمانے کے بارے میں 100 سال بھی جینا مشکل ہو گیا. اگر کوئی 100 سال جیتا لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں. 60-70 سال کی زندگی، اور اس میں بھی وہ تگ و دو، 14, 15, 16, 18 سال تک تو لاشعوری کی کیفیت، کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جناب صالح کہتے ہیں کیا تو مجھے چاہتی ہے کہ میں تجھے ایسی قوم کے بارے میں خبر دوں کہ جس قوم کے لوگ زیادہ سے زیادہ صرف اس دنیا میں 100 سال کے لیے آئیں گے؟ ضعیفہ تعجب کر رہی ہے، کیا نبی اللہ یہ بھی ممکن ہے کہ صرف 100 سال؟ کہاں سے 100 سال؟ کہ صرف 100 سال کہاں، صرف 100 سال. اب عجیب و غریب سوال کیا ہے، بڑا معرفت والا سوال ضعیفہ کر رہی ہے. یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ جب وہ لوگ صرف 100 سال کے لیے اس دنیا میں آئیں گے تو کیا وہ اپنے رہنے کے لیے مکان بھی تعمیر کریں گے؟ صرف 100 سال کے لیے مکان بھی، اپنے رہنے کے لیے مکان بھی بنوائیں گے؟ آپ سفر پر جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں 10-5 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، بمبئی گئے، بنگلور گئے، ادھر ادھر گئے، تو کیا کرتے ہیں؟ مختصر سی مدت کے لیے انسان کوئی فلیٹ نہیں خریدتا ہے، مکان نہیں بناتا ہے، کسی ہوٹل میں، کسی سرائے میں، کسی دوست کے گھر، کسی تعلقاتی کے گھر جا کے قیام کر لیتا ہے. چونکہ انسان کو یقین ہے کہ میں مسافر ہوں، مجھے چند دن کے بعد اپنے وطن واپس پڑھنا ہے. کہ یہ مکان بھی بنائیں گے؟
اب ذرا غور کیجیے گا، انسان اس دنیا میں آنے کے بعد سوچتا ہے کہ مجھے ہمیشہ رہنا ہے. اگر یہ سوچ لے کہ مجھے واپس جانا ہے، میری حیثیت ایک مسافر سے زیادہ نہیں، تو شاید اصول سے محبت نہ ہو، قبروں سے محبت ہونا شروع ہو جائے. توجہ چاہتا ہوں، یا نبی اللہ، اتنی سی مختصر سی مدت، اس مدت کے لیے اپنے لیے مکان بھی بنائیں گے. اب جناب صالح جواب دیتے ہیں کہ صرف مکان نہیں بنائیں گے، بلکہ زمین کے سینے کو چیر کر فلک شگاف عمارتیں اپنے لیے تعمیر کریں گے. اپنے مکانات کے ذریعے دوسرے مومنین کی تذلیل کریں گے، تحقیر کریں گے، دوسروں کو بے عزت کریں گے. بڑے بڑے مکانات اپنے لیے بنائیں گے اور مکانوں کے ذریعے فخر و مباحات کریں گے. توجہ کیجیے گا، جناب صالح کہہ رہے ہیں کہ زمین کے سینے کو چیر کر فلک شگاف عمارتیں تعمیر کریں گے. ضعیفہ نے پھر اگلا ایک بامعرفت جملہ کہہ دیا، یا نبی اللہ، بڑے بے وقوف ہوں گے وہ لوگ جو اتنی مختصر سی مدت کے لیے آئیں گے اور اتنے بڑے بڑے مکان اپنے لیے بنائیں گے. یا نبی اللہ، اگر میں اس زمانے میں ہوتی تو اتنی سی مختصر سی مدت تسبیح الہی میں گزار. ایک سلامات بھیجے محمد والے محمد. اس مختصر سی مدت کو تسبیح و تحلیل تقدیس پروردگار میں گزار دیتی. یحبون القصور وینسون القبور. امت کے لوگ، میری امت کے لوگ گھروں سے محبت. اب آپ دیکھیں، آپ خصوصاً اپنے شہر کو دیکھیں، گھروں سے بڑی محبت ہے. پلاٹ تھا 50 گز کا، اوپر جا کر ہو گیا 60 گز کا. پتہ نہیں کون سا معجزہ ہے. ایک سلام دیجیے محمد عالم. محمد والے محمد. یعنی خیر، گھروں سے محبت، لیکن اصول سے محبت. اور انسان قبروں کو بلا بیٹھا ہوگا. تھوڑی سی زندگی اس کے لیے، انسان کیسے کیسے مکان بناتا ہے، کیسے کیسے مسائل. آپ اس تھوڑی سی زندگی کا تجزیہ کریں. 60 سال ضعیفہ کہہ رہی ہے، بڑا کم سن تھا میرا بیٹا، صرف 450 سال میں مجھے دادا مفارقت دے کر چلا گیا. جناب صالح کہتے ہیں ایک امت جس میں لوگ 100 سال سے زیادہ نہیں رہ گئے اس دنیا میں. آج کا زمانہ 60-70 سال کے بعد انا للہ و انا الیہ. اس 60-70 سال 80 سال کی زندگی کے لیے انسان کیا کر رہا ہے؟ تھوڑا سا تجزیہ کیجیے. میں نے عرض کیا کہ 15 16 17 سال 18 سال تک تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس دنیا میں ہے. لاشعوری کی کیفیت. تھوڑا سا آگے بڑھے، تھوڑا شعور آیا، جاب کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں. دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کے ہو گئے. 40 سال کے بعد پھر وہ زوال، پھر وہ اضمحلال، پھر واپس پلٹ رہے اسی کیفیت کی طرف جو پہلے تاری تھی. توجہ کیجیے گا. 17-18 سال تک لاشعوری کی زندگی، اس کے بعد ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا. 40 سال کے بعد ڈاؤن فال، زوال شروع ہو گیا. ہاتھ کپ کپ آ رہے ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن ڈاکٹر نے کھانے کے لیے منع کر دیا. اب کیفیت پوری زندگی کی انسان کی حیات بشری کا تجزیہ کر لیجئے. آج کی زندگی کو دیکھیے. قصہ ختم. 60-70-80 سال کے بعد قصہ ختم. میرے وطن کے مولانا جرات چھولسی مرحوم، خدا ان کو غریق رحمت کرے. ایک خوبصورت شعر ان کا، ہمارے استاد تھے، ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے. ان کے بہت باذوق تھے. ان کے گھر میں ہم نے دیکھا کہ ایک فریم، اس فریم میں 3 تصویریں تھیں، خود ان کی، مولانا مرحوم کی، بچپن، جوانی، بڑھاپا. ان 3 تصویروں کے نیچے خوبصورت شعر، پوری زندگی کا تجزیہ انہوں نے کیا، حیات بشری کا تجزیہ کیا. بچپن، جوانی، بڑھاپا. 3 تصویریں، جوانی کی تصویر، بچپن کے، بڑھاپے کی فوٹو. نیچے ایک شعر لکھا ہوا تھا جو زندگی کی عکاسی کر رہا ہے. فرماتے ہیں، کہہ دے شباب موسم طفلی زمان شیب. شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو، طفلی بچپنا، شباب جوانی. انسان کی زندگی کے لیے انسان نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے، کتنی تبدل کر رہا ہے. زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے کہ 3 تصویریں ہیں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا. اس کے نیچے یہ خوبصورت شعر، عہد شباب موسم طفلی زمان شیب. یہ مختصر حیات بھی قسطوں میں بٹ گئی. ایک صلوات ہے محمد. 60-70-80 سال کی زندگی وہ قسطوں میں بٹ کر منقسم ہو گئی. اس کے لیے انسان
نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے۔ یحبون القصور وینسون القبور۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ گھروں سے محبت کریں گے لیکن اس ابدی گھر کو بھلا بیٹھے ہوں گے جس میں انسان کو ہمیشہ رہنا، انسان قبر کو بھلا بیٹھے ہوں گے۔ آخری جملہ روایت مکمل ہو رہی ہے۔ پیغمبر فرمانے میری امت کے لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 چیزوں کو بھلا بیٹھیں گے۔ آخری جملہ پیغمبر فرمانے یحبون المعصیہ وینسون التوبہ، میری امت کے لوگ گناہ سے محبت کریں گے، توبہ کو بھلا بیٹھے ہوں گے۔ گناہ سے محبت ہے لیکن توبہ ہماری زندگی میں کتنا ہے، استغفار ہماری زندگی میں کتنا ہے، یہ خود ایک محل بحث ہے۔ دامن وقت انتہائی محدود ہے، وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھیے گا عزیزوں، انسان ہے شعوری یا لاشعوری طور پر اس کے قدم گناہوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، لیکن مومن کی علامت یہ ہے کہ جیسے ہی متوجہ ہو ایسے ہی دست توبہ کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں کو، توبہ کے جو فضائل ہیں توبہ کے جو مناتے ہیں، انسان کی زندگی گناہوں میں بسر ہے، اتنے بڑے گناہ کہ معصوم کی لجام فرض پر ہاتھ ڈال دیا، مقام توبہ، معصوم کے لجام فرض پر ہاتھ ڈال دیا، معصوم کرے سکلت امو کا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، لیکن جب یہی بندہ توبہ کے قریب آیا تو باب رحمت اس کے لیے کھلتے چلے گئے۔ پھر وہی معصوم کر رہے ہو، تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام، یہ شب عاشور ڈال رہے ہو، بے چین ہے، توبہ کی کیفیت ہے، استغفار کا مرحلہ ہے، بے چین شب عاشور اپنے خیمے میں ٹہل رہے۔ جب غلام نے ہاتھ قریب آ کر کہا آقا کوفے کے بہادروں میں سب سے بڑے بہادر آپ، لیکن یہ کیفیت، غلام کا ہاتھ پکڑا، میرے قریب آ، میرے ساتھ چل۔ غلام کے ہاتھ کو پکڑ کر خیام حسینی کے قریب ہم لے کر آتے، ذرا غور سے سن تجھے کیسی آواز آ رہی ہے، کہ مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کی التش کی آواز ہے۔ تو جانتا ہے میں کتنے بڑے گناہوں کا مرتکب ہوا ہوں، اگر میں نے یہ گناہ نہ کیے ہوتے تو یہ بچے کیا سے، مجھے نہیں معلوم کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب میں حسین کی بارگاہ میں، ہاں جب آیا ہے تو مجرموں والا روح اپنے ہاتھوں کو پس پشت بنوا لیا ہے، آقا کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حسین نے بڑھ کر آواز دی، تیری ماں نے کتنا اچھا نام دیا، اجر ہوگا اللہ۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے عزیزوں، ایک عالم کے سارے ثواب کی مجلس سے ایام فاطمیہ کبھی آغاز ہو چکا ہے، چند جملے مسائل کو سننے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ ایک ایسا عالم دین جس نے ہمیشہ راہ علوی کو اختیار کیا ہے، بڑی خدمت تبلیغ دین اور ترویج مذہب میں ان کے نمایاں خدمات اس شہر میں ہیں۔ چند جملے تاکہ معلوم مجلس حاصل ہو جائے۔ ہمیشہ علی کی زندگی کو سمجھ کر حیات بنایا ہے، وہ علی جس نے تبلیغ دین اور ترویج مذہب میں سب کچھ خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا، ساری مصیبتوں کو جھیلا۔ آپ جانتے ہیں کہ علی پر کیسی کیسی مصیبتیں پڑی ہیں، علی نے کیسے کیسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ علی کے لیے بڑا سخت تھا کہ مدینے میں رہ کر مغیرہ کو دیکھیں، ان کو دیکھیں جس نے فاطمہ کے پہلو پر دروازہ گرایا۔ یہ بڑا سخت مرحلہ ہے علی کے لیے۔ علی کو تنہا کر دیا گیا، علی کو اکیلا کر دیا گیا، اتنا اکیلا، اتنا اکیلا۔ اب شہادت کے دن قریب ہیں، 2 روایتیں ہیں، 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی، شہادت کے سلسلے سے مجالس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں فاطمہ وہ بیوی ہے جس نے علی کا اس وقت ساتھ دیا کہ جب علی کو سب نے تنہا چھوڑ دیا، جب علی کو سب نے تنہا اکیلا کر دیا۔ مدینے میں علی اکیلے ہیں، مدینے میں کوئی علی کا پرسان حال نہیں ہے۔ فاطمہ مرثیہ پڑھ رہی ہے، سبق علیہ مساحہ کل ونہا۔ روایت کہتی ہے کہ جب علی ایک دن سے، ہاں یہ بھی عجیب و کرما، یہ جو عجیب زندگی ہے فاطمہ کی، کہ جب علی گھر میں آتے ہیں تو علی فاطمہ مرثیہ نہیں پڑھتی ہیں، علی کو دیکھ کر مسکراتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو
کہ میرے آنسوؤں کو دیکھ کر علی بھی غموں میں مبتلا ہو جائے. علی تو پہلے ہی، علی پر تو پہلے ہی نام کے باہر چھوڑ دیے گئے. فاطمہ مسکراتی ہے، فاطمہ علی کا مسکرا کر گھر میں استقبال کرتی ہے. علی کو تکلیف نہ ہو، علی کا دل نہ دکھے. لیکن روایت کہتی ہے کہ ایک دن جب علی گئے تو شرف میں آئے تو بی بی سہن خانہ میں بیٹھی پھر مرثیہ پڑھا. صبت علی مصائب لغنہا صبت علی ایام سرنا علیہ. علی سے برداشت نہ ہوا، قریب آئے. دختر رسول میری زندگی میں اتنا گریا کیوں کہ یا علی میں اپنے اوپر ہونے والے مصیبتوں پر نہیں رو رہی ہوں، کبھی بھی پھر کیوں گریا کر رہی ہے؟ یا علی میں تو آپ پر ہونے والے مظالم پر آنسو بہا رہی ہوں. یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی آپ پر ہونے والے مظالم پر گریا کر رہی ہوں. یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. ایک مرتبہ علی تڑپے، دختر رسول حالت یہ نہیں ہے کہ مدینے کے لوگ علی کو سلام نہیں کرتے. فاطمہ کیفیت یہ ہے علی سلام کرتا ہے، مدینے کے لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے. اللہ چند جملے ذہن تمام کر رہا ہوں. ایک یہ حالت یہ ہے علی سلام کرتا ہوں، مدینے کے لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے. اگر جیسے ہی فاطمہ نے یہ جملہ سنا، آواز کی فضا میرا مصلی بچھا دو. فضا نے مصلی بچھایا. فاطمہ نے 2 رکعت نماز حاجت ادا کی، دستے دعا کو بلند کیا، آواز دی اللہم عجل وفاتی سریعا. بار الہ فاطمہ کی موت کو قریب کر دے. پالنے والے فاطمہ کی موت کو قریب کر دے، اس لیے کہ فاطمہ زندہ رہ کے کیا کرے گی جب علی کے سلام کا جواب نہ دیا جائے. میں کہوں گا بیوی یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. بیوی آپ سے اتنا برداشت نہ ہوا کہ علی کے سلام کا جواب نہ دیا جائے. بیوی ذرا کربلا اپنی بیٹی زینب کے حوصلے کو دیکھتے. زینب کی نگاہوں کے سامنے حسین کا گلا، شمر کا خنجر، بچوں کی فریاد، گلا کٹا، سر کو نوک میلا پر چڑھا دیا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بیوی زینب کے حوصلے کو دیکھتے. زینب نے حسین کا ماتم کرنا شروع کیا. جلے ہوئے خیموں کی رات پر زینب اپنے ماجائے کا ماتم کرتی رہی. مرزا دوڑی آئی، بیوی شہزادی غضب ہو گیا. اما فضا اس سے بڑا کیا غضب ہوگا کہ میرا ماجائے مار ڈالا گیا. شہزادی میں نے دیکھا ہے کہ ظالم اپنے گھوڑوں کی نال بندیاں کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہداء کے لاشوں کو پامال کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ زینب تڑپی، بلند مقام پر آئی. کیا دیکھا سریر کربلا، لاشیں شہداء پڑے ہوئے ہیں. سارے شہداء کے لاشیں اٹھا لیے گئے. زینب کی نگاہوں نے دیکھا ایک غریب کا لاشا زمین کربلا پر. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. زینب نے مدینے کا رخ کیا. نانا آپ پر آسمان کے فرشتوں نے نماز، نانا آپ کا نواسا صبح صبح لاشا پامال کر دیا گیا. زینب تڑپتی گئی. سیال الذین ظلموا منقلبی ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. الہی بحق محمد انت المحمود، الہی بحق علی انت الاعلی، الہی بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، الہی بحق الحسن انت المحسن، الہی بحق الحسین انت قدیم الاحسان، الہی بحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. اللهم إني نسألك زيادة في العلم
وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية من كل بلاء الدنيا. إلهي أعمالنا قليل وحاجاتنا كثير وأنت أعلم بصير فإنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حضرات ایک مرتبہ سورہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا سید علی نبی مرحوم ابن صغیر حسن محترمہ معجزہ خاتون بنت اظہر حسن مرحوم کی روح کو سلام. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم یا سید المرسلین، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیکم یا حسن مجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. جی اب